اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 سے۔ وہی یہود و نصارہ کے ساتھ خطاب جاری ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 111۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ یہود جو عقیدہ رکھتے تھے، کہتے تھے ہم حق پر ہیں اور ہم جنت میں داخل ہوں گے، اور نصارہ یعنی عیسائی وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وقالو، اور ان سب نے کہا لن يدخل الجنت، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں کوئی بھی، الا من کان ہودن، مگر من کان جو ہو، ہودن یہودی، یہ کہتے تھے یہودی جو یہودی ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا، او نصارا، یا پھر نصرانی یعنی نصرانی عیسائی کہنے لگے جو عیسائی ہوگا وہ داخل ہوگا۔ اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں تمنائیں ہیں، اپنی طرف سے انہوں نے یہ سوچ رکھی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ نیچے اللہ نے فرمایا دلیل لائیں، اگلی آیت میں حقیقت کو بیان کیا ہے۔ قل ہاتوا برہانکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ہاتو، لاؤ تم، برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو۔ اے یہودیو اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ کہ تمہارے سوا جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اے نصرانیو یعنی عیسائیو اگر تم سچے ہو تو اپنے دعویٰ پر دلیل لاؤ۔ آیت نمبر 112۔ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ نے ضابطہ بیان کیا، بلا، بلکہ من اسلم، جس نے جھکا دیا، وجہہ للہ، اپنا چہرہ اللہ کے لیے۔ انسان کی پورے جسم میں جو بنیادی چیز ہے وہ چہرہ ہے، چہرے سے مراد ذات ہوتی ہے کہ اپنے ذات کو اللہ کے لیے جھکا دیا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ مخلص ہے، اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے والا ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، فَلَهُ، پس اس کے لیے ہے اس کا اجر اس کے رب کے پاس۔ وَلَا خَوْفٌ، اور نہ ہوگا کوئی خوف، علیہم ان پر، وَلَا هُمْ، اور نہ ہی وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے قیامت میں۔ اللہ نے ضابطہ بیان کیا، یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، مسلمان ہو، جو بھی انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دے، فرما برداری کرے، جو اللہ کا فرمان ہے وہ مانے۔ اب یہودیوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہارا دین اب منسوخ ہو چکا،
اب تورات پر نہیں قرآن پاک پر عمل کرنا ہوگا، وہ نہیں مانتے تو اس سے خارج ہو گئے۔ نصرانی عیسائیوں کو بھی کہا گیا تمہارا دین منسوخ ہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوگا، تو وہ نہیں مانتے۔ اور جو مشرک ہیں وہ نہیں مانتے، تو مانتا ہے جو بھی شخص اللہ کو فرما برداری کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا اجر ہے۔ پھر چاہے یہودی یہ خیال کرتے رہیں کہ ہم داخل ہوں گے جنت میں، یا عیسائی خیال کرتے رہیں، تو ان کے خیال کے اعتبار سے فیصلہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو تابعداری کرے گا، اللہ نے فرمایا کہ اس پر کسی قسم کا کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ خوف ہوتا ہے مستقبل کے لیے کہ آئندہ میرا کیا ہوگا، تو وہ مرتے ہی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خوف ختم کر دیں گے کہ آئندہ کا جو خوف ہے ختم ہو چکا۔ اور غم ہوتا ہے پچھلی زندگی پر کہ میرے پیچھے جو تھے اہل و عیال ان کا کیا ہوگا، تو اللہ اپنے بندے کو اس غم سے بھی آزاد کرتے ہیں۔ آیت نمبر 112 مکمل ہوئی، آگے آیت نمبر 113۔ آیت نمبر 113 کا مضمون واضح ہے کہ یہودی اپنے آپ کو حق پر کہنے لگے اور عیسائیوں کو اور مشرکین کو کہنے لگے تم ناحق ہو، مسلمانوں کو کہنے لگے تم بھی حق پر نہیں ہو۔ عیسائی کہنے لگے یہود حق پر نہیں ہیں اور مشرک حق پر نہیں ہیں، مسلمان حق پر نہیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، یہ باتیں پہلے بھی لوگ کہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ اس کا مفہوم ہے، پڑھتے ہیں اس کو۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ، اور کہا یہود نے کہ نہیں ہے نصارہ یعنی عیسائی کسی چیز پر، یعنی وہ کوئی ان کا دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، وہ حق پر نہیں ہے۔ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، اور کہنے لگے نصارہ عیسائی کہ نہیں ہے یہودی کسی چیز پر، یعنی ناحق ہیں۔ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، وَهُمْ حالانکہ وہ یتلون تلاوت کرتے ہیں کتاب کی، یعنی عیسائی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ انجیل میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین حق تھا، اور اسی طریقے سے یہودیوں کی تورات میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی آئیں گے۔ دونوں کی کتابوں میں بات لکھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانتے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے ان کی بات کی طرح۔ یہود کے پاس تورات ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، اہل کتاب کہلاتے ہیں علم والے۔ اس کے علاوہ جو مشرک ہیں ان کے پاس کوئی کتاب نہیں، جاہل کہلاتے ہیں یعنی علم نہیں رکھتے، تو وہ بھی اسی طرح کہنے لگے کہ ہم حق پر ہیں، یہ یہود و نصارہ حق پر نہیں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس اللہ یحکم فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن۔ یوم القیامت فیما كانوا فیہ یختلفون، فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن اس چیز کے بارے میں کانوا فیہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی مذہب کے بارے میں، کون حق ہے کون باطل ہے، اس بات کے بارے میں اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ آیت نمبر 113 مکمل ہوئی، اس کے بعد آیت نمبر 114۔ آیت نمبر 114 میں اللہ نے ان لوگوں کی مذمت بیان کی ہے اور ان کی برائی بیان کی ہے جو اللہ کی مسجد سے روکتے ہیں کہ اللہ کی مسجدیں آباد ہوں اور اس میں اللہ کا نام لیا جائے، یہ بات ان کو پسند نہیں ہے۔ اس میں یہود بھی شامل ہیں، جیسا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں لوگوں کے دلوں میں لوگوں کو کانوں میں یہ بات ڈالتے تھے کہ پہلے تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب بیت اللہ کی طرف، تمہارے دین پہ کوئی ایک پختگی نہیں ہے۔ تو اس طرح مسلمان کچھ کمزور ایمان والے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے۔ جب شکوک و شبہات پیدا ہوں گے تو وہ نماز سے، اسلام سے دور ہوں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عیسائیوں کے ایک بڑے گروہ نے جو ہے یہودیوں پر حملہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے پہلے، جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، تو جو نصارہ تھے عیسائی، انہوں نے یہود کا قتال کیا اور بیت المقدس پر قبضہ کیا اور وہاں قتل و غارت کیا اور مسجد کی بے حرمتی کی، بیت المقدس۔ تو یہود بھی اس میں شامل ہیں اور نصارہ بھی یعنی عیسائی بھی اس میں شامل ہے اللہ کے گھر کو ویران کرنے میں۔ اور اسی طریقے سے مشرک بھی شامل ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ سے ہجرت کا، مدینہ سے عمرہ کی نیت سے مکہ آئے،
تو وہاں جو مشرکین مکہ نے روک دیا تھا، پھر جو صلح حدیبیہ ہوئی اور اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرہ کرنے آئے دوبارہ، تو یہ مشرکین بھی اللہ کے گھر سے روکتے تھے، تو ان کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ ومن اور کون، اظلم زیادہ ظالم ہے، ممن اس شخص سے، منع جو روکے، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر یہ کہ ذکر کیا جائے، یہ کہ نام لیا جائے، فیہا اس مسجد میں، اسمہ اس اللہ کا نام، وسعى اور وہ کوشش کرے، فی خرابہا اس مسجد کو ویران کرنے کی۔ جیسا کہ اس وقت بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو یہود ہیں اور وہ کس طرح جو ہے فلسطینیوں پر ظلم کرتے ہیں کہ ان کو بیت المقدس میں عبادت کرنے کی اور نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، تو یہی بات اللہ نے یہاں قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ وہی لوگ ہیں، ما کان لهم کہ نہیں ان کے لیے مناسب، ان يدخلوها کہ داخل ہوں اللہ کے گھر میں، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے، یہ ڈرتے ہوئے اللہ کے گھر میں داخل ہوں، ایسا ان کے لیے ہونا چاہیے، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کو جو ہے لوگوں سے روک رہے ہیں، عبادت سے روک رہے ہیں۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے جو بیان ہوا، تو پے در پہ یہود پر بڑے جو ہے مصیبتیں آتی رہتی ہیں، کبھی ان کی سلطنت آ جاتی ہے، پھر وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، اور رسوائی ان کے لیے مقدر ہو چکی ہے قرآن مجید میں تا قیامت، تو اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 114 آگے ہے آیت نمبر 115۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اور چونکہ تحویل قبلہ ہوا، پہلے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے رخ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا، تو اس تحویل قبلہ میں یہودیوں نے اور مشرکین نے مسلمانوں کو کہا کہ یہ کس طرح ہے کہ پہلے تم وہاں عبادت کرتے تھے تو وہاں تمہاری نمازیں ضائع ہو گئیں کیونکہ تم اب قبلہ تبدیل ہو چکا ہے۔ تو اس کے بارے میں آیت نمبر 115 میں اس بات کا اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا پس جہاں بھی، تولو تم رخ کرو گے، فثم پر پس وہاں، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ ہے، یعنی اللہ کی ذات موجود ہے، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ یعنی یہ جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یا بیت اللہ کی طرف، تو یہ ایک خاص جہت، انسان ہیں دنیا میں رہتے ہیں تو وہ کس طرف رخ کریں گے جس سے اس کی توجہ پیدا ہو، اس لیے اللہ نے ایک اپنی محترم جگہ کو مقرر کیا ہے، اللہ کا گھر۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، جہاں بھی تم رخ کرو گے اللہ موجود ہے۔ اور یہ مسلمان بیت اللہ کی اس در و دیوار کی عبادت نہیں کرتا، اس کو اپنا معبود نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اللہ کے حکم کا تابع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی طرف رخ کرنے کا حکم دیں گے مسلمان اسی کی طرف کرے گا، اور جس چیز کو سجدہ کرنے کا حکم دیں گے مسلمان اسی کی طرف سجدہ کرے گا۔ کیوں کہ ہم جو جھکتے ہیں رکوع میں سجدے میں، یہ بیت اللہ کو جھکنا نہیں ہے، اللہ کے حکم کو جھکنا ہے، کیونکہ ہمارے اللہ نے فرمایا کہ بیت اللہ کو سجدہ کرو تو ہم کریں گے۔ تو فرما برداری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ آیت نمبر 116، آیت نمبر 116 میں اس بات کا ذکر ہے کہ یہود کا یہ خیال اور عقیدہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال جو سلا دیا تھا، اس بنا پر ان میں گمراہی پیدا ہو گئی لوگوں میں، وہ کہنے لگے اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور جیسا کہ نصارہ یعنی عیسائی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد کہتے ہیں، بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ. اور جو مشرکین ہیں، شرک کرنے والے، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں خیال کرتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں بیٹیاں ہونے کی. تو اللہ نے اس کی تردید فرمائی. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور ان سب نے کہا اتخذ اللہ، بنا لیا اللہ نے، ولدن اولاد، اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے. اللہ نے فرمایا سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، یعنی اس چیز سے، اولاد وغیرہ سے پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. کل لہ قانتون، سب لہو اس کے لیے جھکنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے. ہر چیز اسی کی مطیع ہے، تابع ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں سب اس کا ہے، تو اس کو اولاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد تو انسان کی ہوتی ہے کہ اس کی بڑی عمر میں خدمت کرے اور مرنے کے بعد اس کی وارث ہو. تو اللہ کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے پرواہ ہے، تو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہیں. آیت نمبر 117. بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. آسمان اور زمین کا موجد بدیع ہے، اور اس کا بتاتے ہیں. وَإِذَا قَضَىٰ، اور جب فیصلہ کر لے اللہ امرًا کسی کام کا، فَإِنَّمَا پس بے شک صرف یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے. اللہ کی یہ قدرت ہے اور اللہ کی یہ بادشاہت ہے، طاقت ہے. اور یہ بدیع کا معنی ہوتا ہے چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا، نیا پیدا کرنا، یعنی مٹیریل نہ ہو. ہم جب گھر بناتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں وہ چیزیں چاہیے، سیمنٹ چاہیے، بجری چاہیے، پانی چاہیے، پتھر چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان زمین کو اپنے حکم سے پیدا کیا، اس کے لیے کسی مٹیریل کی ضرورت نہیں تھی. اس کو کہا جاتا ہے بدیع، فرسٹ ٹائم، پہلی مرتبہ اپنے حکم سے پیدا کرنا. تو آیت نمبر 117 مکمل ہوئی. آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.